السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین محترم، میرے نبی کی آمد کا مقصد، جو نبی کو اللہ رب العزت نے دین دے کر بھیجا تھا، اس دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی آمد سے پہلے بھائی بھائی کا دشمن تھا، ماں ماں کی دشمن تھی، بیٹی ماں کی دشمن تھی، باپ بیٹے کا دشمن تھا۔ لوگ ایک پانی کے گھونٹ کی خاطر لڑائی اور جھگڑا کیا کرتے تھے۔ ہماری عورتیں منڈیوں کا سامان ہوا کرتی تھی، منڈیوں کے اندر بولی لگا کرتی تھی۔ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی جانوں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ اس نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اس نبی کا نظریہ کیا تھا؟ اس نبی نے لوگوں کے سامنے کیا نظریہ رکھا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، میری آمد کا مقصد یہ ہے، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةٍ إِلَىٰ رَبِّ عِبَادَةِ الْعِبَادِ۔ اے لوگوں، میری آمد کا مقصد یہ ہے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا محتاج بنانا ہے۔ اے لوگوں، میری آمد کا مقصد یہ ہے، لوگوں کو غیر اللہ کے عبادت سے چھڑا کر ایک اللہ کے عبادت کی طرف لانا ہے۔ یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے۔ کس مقصد کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے؟ جب آپ کے اوپر ظلم و جبر کیا جاتا تھا، آپ کا تب بھی نظریہ ایک تھا، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةٍ إِلَىٰ رَبِّ عِبَادَةِ الْعِبَادِ۔ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہے۔ جب آپ کی حکومت آئی، جب آپ کا سلطہ آیا، جب آپ دنیا کے اندر چھا گئے، تب بھی آپ کا نظریہ یہ تھا، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةٍ إِلَىٰ رَبِّ عِبَادَةِ العباد۔ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لانا ہے۔ یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے، جس مقصد کی خاطر بلال حبشی نے تفتیش مکہ کی ریٹ پر لیٹ گئے تھے۔ حافظ ابن حجر السقلانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ریت اتنی تپتی ہوتی تھی، اتنی گرم ہوتی تھی، اگر گوشت کا ٹکڑا ریت کے اوپر رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بن جاتا تھا۔ بلال حبشی ریت پر لیٹے ہیں، سینے پر باری پتھر رکھ دیا گیا ہے، اور جب تک زبان میں سکت ہے احد احد کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے۔ تکلیفات ہوں، آپ کے اوپر ظلم و جبر کی داستانیں گرجئی ہوں، آپ آزادی کے موقع پر ہوں، آپ قائد ہوں، آپ کی نظریہ، آپ کا سوچ، آپ کا منہج ایک ہونا چاہیے، جو میرے نبی کا مقصد تھا، جو میرے نبی کی آمد کا مقصد تھا، جو میرے صحابہ کا مقصد تھا۔ جس آمد کی خاطر، جس مقصد کی خاطر مکہ سے شروع ہوئے، مدینہ تک، مدینہ سے شروع ہوئے، شام، فلسطین، عراق تک پھیل گئے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا
لیکن نبی کی آمد پر آنچ نہ آنے دی۔ یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد جھنڈیاں لگانا نہیں ہے۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد موسیقی کی دھن پہ ناچنا نہیں ہے۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد بنگڑے ڈالنا نہیں ہے۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةٍ إِلَىٰ رَبِّ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہے۔ اور جس مقصد کی خاطر زید بن دسنہ کو سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا، جس مقصد کی خاطر سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کے اندر لوہے کی سلاخوں کو گاڑ دیا گیا تھا، جس مقصد کی خاطر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد یہ ہے، میرے نبی کا نظریہ یہ تھا، میرے نبی کی سوچ یہ تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ڈائجسٹ نہیں پڑھائی، انگریزی کی کتابیں نہیں پڑھائی، لوگوں کو یتلو علیہم آیاتہ، ایک رب کے قرآن کی طرف لایا ہے، رب کی وحی کی طرف لایا ہے۔ لوگوں میری زندگی کا مقصد لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةٍ إِلَىٰ رَبِّ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، لوگوں کو لوگوں کی غلامیوں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہے۔ لوگوں میری آمد کا مقصد یہ ہے۔ آپ کو یاد ہے میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اے مسلمانوں، اختلافات کو چھوڑو، ایک یک زبان ہو کر یہ نعرہ بلند کر دو، ہم نبی کی آمد کا مقصد سمجھ کر، ہم نبی کی آمد کا نعرہ بلند کر کے کیا مقصد لے کر چلیں گے؟ میں آپ کو ایک اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج 23 ستمبر کا دن ہے، یاد ہے مسلمانوں 23 ستمبر کا دن کیا دن ہے؟ جب ہماری بہن کو، عافیہ صدیقہ کو پنجہ سبیل کے اندر قید کیا گیا اور یہ سزا سنائی گئی تھی۔ 23 ستمبر کا دن تھا، میری عائشہ صدیقہ میری بہن، اس کو یہ سزا سنائی گئی تھی، 87 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ کیا جرم تھا، کیا نظریہ تھا، کیا سوچ تھی؟ ایک مقصد تھا۔ آج بھی ہر مسلمان کے دل کے اندر اس کی محبت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ لوگوں، رب کا قرآن بھی گواہی دے گیا اپنی بہن کے لیے، جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان پر نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر ایسے انسان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لوگوں، میرا بیان کرنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن میری بہن سے جا کے پوچھیں، اس کے اوپر ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ قیامت کی طرف گزر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے، یہ میرے نبی کی نظریہ ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان بہن کی خاطر لشکر روانہ کر دیے جاتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلی تھی تو 1400 صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ آج ہم بھائی بھائی کا مخالف ہے، دوست دوست کا مخالف ہے، ہمیں پارٹیاں، ہمیں عہدے، ہمیں نظریے لے کر بیٹھ گئے، ہم نے نبی کی آمد کا مقصد بھول گئے۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لوگوں، ایک قرآن کی طرف آ جاؤ، رب کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو یہی تلقین کی تھی، اے میرے صحابہ، جب تک تم رب کے قرآن کو تھام لو گے، میری سنت کو وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے نقش قدم پر چلنے والے محدثین کے نقش قدم کے اوپر اپنا نقش قدم رکھ دو گے، لوگوں دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا تھا، آج کے ساتھ وہ مثال دی جاتی ہے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ حکومت، کیسو کسریٰ کے بادشاہ نام سن کر کانپا کرتے تھے، آج مسلمانوں کے حکمران کافروں کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ دین کا مقصد، میرے نبی کی آمد کا مقصد، میرے نبی کا نظریہ، میرے نبی کی سوچ، میرے نبی کے صحابہ کی سوچ ایک تھی اور پوری دنیا کے اندر پھیل گئے تھے۔ قید کے اندر سے نکل کر مدینہ تک پہنچے، مدینہ سے لے کر مدینہ سے حبشہ اور پوری دنیا کے اندر چھا گئے۔ مکہ سے مدینہ اور فلسطین عراق تک ان کی خبریں جا بنی۔ لوگوں، میرے نبی کی آمد کا مقصد یہ تھا، آج ہمیں مقصد بھول گئے ہیں۔ آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ آج ہم نے اپنی شہرت کی خاطر، آج ہم نے مال و دولت کی خاطر اپنے دین کو بھی بیچ دیا، اپنے ایمان کو بھی بیچ دیا اور غیر اللہ سے سمجھوتے کر لے۔ یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے شروع ہوتے ہیں، بخاری اٹھاتے ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اٹھاتے ہیں، خلفائے راشدین کی خلافت جو انہوں نے دورہ حکومت کیا، اس دورہ حکومت کو اٹھاتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں۔ قرآن کو اٹھائیں، بخاری مسلم کو اٹھائیں، حدیث کی ہر کتاب کو اٹھائیں۔ کیا میرے نبی کی آمد کا مقصد جھگڑا کروانا تھا؟ کیا میرے نبی کی آمد کا مقصد بنگلے ڈالنا تھا؟ کیا میرے نبی کی آمد کا مقصد لوگوں کو لوگوں کے درمیان کے اندر پھنسا دینا تھا؟ کیا میرے نبی کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ ہماری بہنیں، ہماری عورتیں موسیقی کی دھن پر ناچیں اور اپنا اورا ظاہر کر دیں؟ نہیں میرے بھائیوں، میرے نبی کی آمد کا مقصد یہ نہیں تھا۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد رب کا قرآن تھا، رب کا فرمان تھا۔ میرے رب کے قرآن کو تھامو، میرے نبی کے فرمان کو تھامو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گی۔ یہی میری نبی نظریہ لے کر کھڑے ہوئے، یہی میرے نبی کے صحابہ نظریہ لے کر کھڑے ہوئے۔ ایک بات اور سن لیں، صحابہ اکرام کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھی، کوئی عہدے نہیں تھے۔ 90% صحابہ اکرام ایسے سے جن کو اوپر سے دیکھ کر اردو بھی پڑھنی نہیں آتی تھی، جن کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے بھائیوں، دین کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی 16 علوم کی ضرورت نہیں ہے، صرف رب کا قرآن پڑھ لیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تمام قوموں کے لیے ہدایت کے فرمان لے کر آیا ہے، ہدایت رہنمائی لے کر آیا ہے۔ ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت صرف قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ چھوڑ دیں لوگوں کو، صرف قرآن کو پڑھیں۔ ہر مسلک کی کتاب کا، ہر مسلک کا قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔